ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے. اور اب ہم اپنا وہی سلسلہ جو پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا آن لائن لیکچرنگ کا، وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کر دوں کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے گریفین کے بینڈ سٹرکچر کو. تو گریفین جو ہے وہ سنگل لیئر آف گریفائٹ ہے. اٹس اے ہنی کوم لیٹس آف کاربن ایٹمس. تو یہ ایلیمنٹل کرسٹل ہے، اس لیے تمام ایٹمز جو ہیں وہ کاربن ایٹمز ہیں. البتہ جو ہنی کوم لیٹس ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ از ناٹ اے براوے لیٹس. براوے لیٹس کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہنی کوم لیٹس ہے اس کو آپ اس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ از made up of two interpenetrating triangular sublattices, A sublattice and یہ جو ڈارک والے ہیں یہ A ہیں اور جو انفلڈ ہیں وہ B ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ A جو ہے ایک ٹرائنگولر لیٹس فارم کر رہا ہے. تو اگر A کے ہم پریمیٹیو لیٹس ویکٹرز لیں A1 اینڈ A2 اور ان کا لینئر کامبینیشن ویئر N1 and N2 آر انٹیجرس، تو تمام جو پوائنٹس ہیں اے سب لیٹس کے ان تک آپ کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے. آپ ان پوائنٹس تک پہنچ جاتے ہیں بائی ڈیفائننگ لیٹس پریمیٹیو لیٹس ویکٹر، ڈیفائننگ اے لیٹس ویکٹر آر اے. تو یہ جو بیسکلی اگر آپ کسی لیٹس کو اس طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں اور اس سے تمام پوائنٹس تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک براوے لیٹس ڈیفائن کرتا ہے. اٹس بیسکلی اے ڈیفینیشن آف دا براوے لیٹس. اگر آپ اس طرح لیکن ہنی کوم لیٹس جو ہے اس میں آج آپ لینئر کامبینیشن کوئی پریمیٹیو لیٹس ویکٹرز کا بناتے ہیں تو تمام پوائنٹس کو آپ ریچ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ایک براوے لیٹس نہیں ہے. البتہ ٹرائنگولر لیٹس جن سے یہ ہنی کوم لیٹس مل کے بنا ہے، یہ جو ہے یہ براوے لیٹس ہیں. اس لیے یہ دو براوے لیٹس ہیں، ون میڈ اپ آف اے ایٹمس وہ بھی کاربن ایٹمس ہیں اینڈ ون میڈ اپ آف بی ایٹمس وہ بھی کاربن ایٹمس ہیں. اچھا، اب اس میں ایک چیز کا جو ہم نے بیسک ہمارا ایم تھا، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا کہ گریفین کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کا بڑا دیر بین لاٹ آف ویری انٹرسٹنگ ورک ریگارڈنگ دا الیکٹرانک اینڈ فزیکل پراپرٹیز آف گریفین. تو یہ ہمارا بیسک ایم ادھر جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سیکنڈ کوانٹائزیشن کا فارملزم ڈیولپ کیا ہے، اس کی ایک امپورٹنٹ ریئل ورلڈ اپلیکیشن ہے. اس سے آپ کو یہ کم از کم سمجھ میں آئے گا کہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس میں ریئل ورلڈ مٹیریلز کی پراپرٹیز حاصل کرنے میں کیسے مدد ملتی ہے. صرف یہ ایک کتابی چیز نہیں ہے بلکہ ریئل ورلڈ کی جو مٹیریلز ہیں ان کی پراپرٹیز کو آپ جو ہے ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس فارملزم کو استعمال کرتے ہوئے. تو اس سلسلے میں یہ اپلیکیشن میں نے چوز کی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ بھی یہ انٹرسٹنگ اور نظر آئے گی. اچھا، اس میں جو خاص چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی، جو ہمارا ایم تھا، وہ تھا بینڈ سٹرکچر آف گریفین. اب بینڈ سٹرکچر آف گریفین جو ہے وہ اسینشلی ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ الیکٹرانس کی کیا انرجی ہوتی ہے وین اٹ مووز آن دس لیٹس آف گریفین. یعنی کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ الیکٹران کی کنڈکشن بینڈ میں اور ویلنس بینڈ میں انرجی اسٹیٹس کیا ہو سکتی ہیں، انرجی ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں، انرجی آئگن ویلیو جن کو کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں پہلی چیز تو ہم نے جو دیکھی وہ یہ ریئل اسپیس کے اندر جو بینڈ سٹرکچر ہے، ہنی کوم بینڈ سٹرکچر ہے میڈ اپ آف ٹرائنگولر لیٹسز. اور آپ اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک کی بجائے ایک اے ایٹم کی بجائے یا ایک بی ایٹم کی بجائے اگر آپ دو ایٹمز لے لیں، ایک اے اور ایک بی، اور اس کو یونٹ سیل کے طور پہ کنسیڈر کریں. یونٹ سیل کا مطلب یہ ہے کہ اس یونٹ کو اگر آپ ریپیٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کو پورا کرسٹلائن اسٹرکچر مل جائے گا. تو وہ ایک براوے لیٹس بن جاتا ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جیسے کہ اٹس اے براوے لیٹس آف براوے ہنی کوم لیٹس وچ ہیز 2 ایٹمز پر یونٹ سیل.
2 ایٹمس ادھر جو ہیں دونوں کے دونوں کاربن ایٹمس ہی ہیں اور اے اینڈ بی ایٹمس ہیں جن کو ہم اے اور بی کا نام دیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک یونٹ سیل کے اندر 2 ایٹمز آ رہے ہیں بیکاز دیٹ ول پلے اے ویری انٹرسٹنگ رول لیٹر آن. اٹس ناٹ اے یونٹ سیل آف سنگل ایٹم, اٹس اے یونٹ سیل آف 2 ایٹمس. تو یہ چیز بھی بیک آف دا مائنڈ میں آپ رکھیے گا. دوسری چیز جو ہے اگر ہم مائکروسکوپکلی یہ سوچیں کہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کاربن ایٹمز جو ہیں دیز آر ویلنس 4 ایٹمس. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 الیکٹرانز ان دا ویلنس شیل. اس میں سے جو 3 ایٹمس ہیں یعنی 2s 2px اور 2py جو ہیں وہ all of these orbital states have the same energy and so they hybridize. اور کیونکہ ہر کاربن ایٹم کو اگر آپ دیکھیں مثلا کوئی بھی اے ایٹم لیں تو اس کے جو 2 جو ہیں وہ 3 جو ہیں نیئرسٹ نیبر ایٹمس ہیں. اور جو کاربن ایٹم ہے ہر کاربن ایٹم اس کے کیونکہ 3 نیئرسٹ نیبرس ہیں اور 4 الیکٹرانس ہیں ہر ویلنس میں, اس لیے ان میں سے جو 3 ایٹمس ہیں وہ کوولنٹ بانڈ فارم کر لیتے ہیں. اینڈ سو بیسکلی جو ایس آربیٹل پی ایکس آربیٹل یعنی 2s 2px اور 2py یہ sp2 ہائبریڈائز آربیٹلس فارم کرتے ہیں. اور یہ جو 3 آربیٹلس ہیں ان میں ہر ایٹم جو ہے کاربن ایٹم اپنے 3 الیکٹرانس کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ کوولنٹلی بانڈڈ جو ہیں کوولنٹ بانڈز فارم کرتا ہے ود دا نیئرسٹ کاربن ایٹمس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 3 الیکٹران ہیں 4 میں سے وہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں, وہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ کوولنٹ بانڈ بنانے میں, جو بیسکلی ایک طرح سے ڈھانچہ جو ہے نا گریفین کا وہ یہ ایٹمز جو ہیں یہ الیکٹرانس جو کوولنٹ بانڈز جو فارم کر رہے ہیں وہ اس میں استعمال ہوتا ہے. اب رہ گیا ایک آربیٹل جو کہ PZ آربیٹل ہے, اس کا ایک الیکٹران جو ہے وہ کوولنٹ بانڈ جو ہے نیبرنگ ایٹمز کے ساتھ نہیں بناتا, اس لیے اٹس فری ٹو موو تھرو دا کرسٹل. اور وہ اسینشلی یہ الیکٹرانز جو ہیں ہر PZ آربیٹل کا جو سنگل الیکٹران ہے یہ الیکٹران جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان دا الیکٹریکل کنڈکشن اینڈ تھرمل کنڈکشن اور بیسکلی ان دا میٹیلک پراپرٹیز آف گریفین, جو گریفین کو میٹل بناتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی بڑی سگنیفیکنس بھی ہے. تو اگر آپ ذہن میں یہ چیز کو رکھیں کہ جو ہم گریفین کا بینڈ اسٹرکچر معلوم کرنے کے لیے یعنی الیکٹران کی انرجی اس سسٹم کے اندر معلوم کرنے کے لیے اس ہنی کوم لیٹس میں معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو جو ہمارا ٹوائے ماڈل ہوگا جو سمپلسٹ پاسبل ماڈل ہوگا اس میں ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ سنگل الیکٹران آن PZ آربیٹل وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, کیونکہ باقی تمام سے مراد ہے باقی جو 3 الیکٹرانس ہیں وہ کوولنٹ بانڈ فارم کر رہے ہیں اینڈ دے ہیو اے ویری لارج بائنڈنگ انرجی. سو ان کو اگر آپ نے ان بانڈس کو بریک کرنا ہے تو جو آپ کو کافی انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ اس کے کرسٹل اسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے. تو لو انرجی پراپرٹیز کے لیے یو ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دوز الیکٹرانس. لو انرجی پراپرٹیز میں آپ تھوڑے سے انرجی سسٹم کو دیں گے. لو سے کیا مراد ہے, کس ریلیٹیو اسکیل کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, مگر لو انرجی پراپرٹیز کے لیے سگنیفیکنٹ رول جو ہے وہ الیکٹران آن دا PZ آربیٹل آف ایچ کاربن ایٹم جو ہے اس کا رول ہوتا ہے. اور اس PZ آربیٹل کو کئی دفعہ پائی آربیٹل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ماڈل جو بنے گا نا الیکٹرانس کے لیے وہ ہم 4 جو ویلنس الیکٹرانس ہے, آپ کو الیکٹرانک پراپرٹیز میں ویلنس الیکٹران کی سب سے امپورٹنس ہوتی ہے, جہاں پہ وہ 3 الیکٹران جو ہیں کمپنسیٹ ہو گئے ہیں استعمال ہو گئے ہیں کوولنٹ بانڈنگ میں, جو بیسک اسکیلٹن اسٹرکچر ڈھانچہ جو اس کا گریفین کا بنا رہے ہیں. البتہ اس ڈھانچے پہ جو چیز موو کر رہی ہے وہ الیکٹران ہے جو کہ PZ ہے, یعنی کہ اس کے اوپر جو کھال ہے وہ الیکٹرانس ہیں جو کہ PZ آربیٹل میں, تو ان کا رول جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا. اچھا, اب ہم اس کی پراپرٹیز سمجھنے کے لیے الیکٹرانک پراپرٹیز کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ وہ ایک الیکٹران جو ہے باقی الیکٹرانز جو ہیں وہ کوولنٹ بانڈ فارم کر رہے ہیں, وہ PZ آربیٹل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. تو PZ آربیٹل جو ہے
वो इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोपेगेट कर रहा है. अब वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे जब ये प्रोपेगेट कर रहा है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, इस तस्वीर को देखिए जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ. तो हर ये जो है ना, ये ए एटॉमिक साइट है और इसके नेबरिंग जो एटॉमिक साइट्स हैं, कार्बन एटम्स जो हैं, वो बी हैं. तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो कि पीजी ऑर्बिटल पे है on the A atomic site, it can there's a finite amplitude for it to tunnel to the B site. All the neighbors, the three neighbors, एक ये neighbor 1, neighbor 2, let's call it 3, तो E3 लिखा हुआ ना, neighbor 2 and neighbor 3. तो ये एटम और ये एटम जो हैं, ये तीन एटम्स जो हैं ए के नेबर्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो कि एटॉमिक साइट ए पे है, वो टनल या कई दफ़ा लिटरेचर में वर्ड हॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉप करके नेबरिंग साइट पे जा सकता है. वो नेबरिंग साइट्स जो हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेफीन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर्स जो हैं, वो क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो 3 हैं, तो ये 3 एटॉमिक साइट्स पे जो है ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है. अच्छा, इस किस्म के जब सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, बैंड स्ट्रक्चर मालूम करने जाते हैं, तो 2 एसेंशियल मॉडल्स वहाँ को हम वैसे तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें एक तरह से, तो 2 एसेंशियल मॉडल्स हैं. यू कैन लुक एट योर कंडेंस्ड मैटर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो बुक आप पढ़ते हैं उनमें देख सकते हैं. तो एक मॉडल कहलाता है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से मुराद ये है कि आप स्टार्ट इस चीज़ से लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एसेंशली फ्री हैं इस सिस्टम में. लेट्स से दे फ्री ऑन द हनीकॉम्ब लैटिस ऑफ कार्बन एटम्स. जो पीजी इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो फ्री हैं, मगर जो लैटिस है ना, वो मौजूद तो बाहर आ रहा है. तो उसको हम जो है एक लैटिस पोटेंशियल जो है या आयनिक पोटेंशियल ऑफ द लैटिस को हम एक वीक पर्टिबेशन के तौर पे कंसिडर करते हैं. तो इस मॉडल में हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं. इट्स नॉट फ्री, इट्स नियरली फ्री. नियरली मीन्स दैट इट इज़ क्लोज टू अ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, but you take into account the lattice potential, but it is a weakly perturbing potential. ठीक है, तो जो एक वीक पर्टर्बेशन है, तो वो उससे आप बैंड स्ट्रक्चर वगैरह मालूम कर सकते हैं. दूसरा मॉडल जिसको हमने पहले भी किसी हद तक स्टडी किया था, एंड वील फॉलो दैट, इज़ उसको जो है आप समझ लें कि दूसरे तरीके से देखा जा रहा है उसी प्रॉब्लम को, जिसे कहते हैं टाइट बाइंडिंग मॉडल. इसमें आप ये कंसिडर करते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड है टू अ कार्बन एटॉमिक साइट इस केस में, एंड इट हैज़ अ फाइनाइट एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड टू टनल स्लैश या कह रहे हैं हॉप टू द नेबरिंग साइट्स. इधर नेबरिंग से मुराद जाएंगे नियरेस्ट नेबर साइट. हर ए एटम की जो नियरेस्ट, अभी हमने बात की, हर ए एटम की नियरेस्ट नेबर साइट्स जो हैं वो 1, 2 and 3 B atoms हैं. So it can actually, what we are saying is that each electron on the A atomic site can hop to the 3 neighboring B atomic sites. So one B's, it can go from the pz orbital of the A atom to the pz orbitals of the B atoms. इसके लिए इसी वजह से हमें, जब हम याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट हमने इस चीज़ को कंसिडर किया था कि नियरेस्ट नेबर जो वेक्टर्स हैं वो हम डिटरमिन करें. और अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने ये नियरेस्ट नेबर वेक्टर्स जो कि ए एंड बी साइट्स को कनेक्ट करते थे, E1, E2 एंड E3, और जिनका मैग्नीट्यूड जो है A0 था. आपको दोबारा रिमाइंड कर दो, A0 वाज द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम्स. A0 जो है, ये 2 कार्बन एटम्स जो हैं ए और बी नियरेस्ट नेबर्स हैं, तो इनके दरमियान जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान ये कार्बन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, और ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ वगैरह से ये साबित होता है कि ये जो इसमें क्रिस्टलाइन डिस्टेंस है बिटवीन द नेबरिंग एटम्स वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है. तो इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इनकी टर्म्स में हमने मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर लिया था कि इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ये है, और ये वेक्टर्स जो हैं E1, E2 एंड E3 ये. अब आप देख ही रहे हैं कि E1 जो है वो अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन है, EY, EX जो इधर लिखे हुए हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं
along the x and y direction. x axis کے along جو ہم نے ادھر جو ہے یہ ہم نے بتایا تھا کہ ای ایکس جو ہے ایکس ڈائریکشن کے along ہے. اس کو عام طور پہ ایکس اور وائی بھی کہا جاتا ہے, تو آگے چل کے ہم اس کو ایکس اور وائی کر دیں گے. تو بیسکلی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کے علاوہ ہم نے جو لیٹس یہ پریمیٹیو لیٹس ویکٹرز تھے اے سب لیٹس کے, وہ بھی ہم نے ڈٹرمن کیے تھے, ان کا میگنیٹیوڈ بھی. یہ پچھلے لیکچر کی بات ہے, تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو یہ ویلیو تھی یہ ہم نے پچھلے ڈٹرمن کی تھی ان ٹرمز آف اے ناٹ. اے ناٹ کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ کاربن ایٹمز کے درمیان, دو کاربن ایٹمز کے درمیان ڈسٹنس ہے جب سسٹم ایکویلیبریم میں ہو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ معلوم کر دیا تھا. اور A1 اور A2 جو ہیں یہ پریمیٹیو لیٹس ویکٹرز ہیں فار دا اے سب لیٹس. اسی طرح بی کے لیے بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس سملر تھنگ. اے اور بی جو ہے نا ایکویولنٹ لیٹسز ہیں. اچھا, اب اس طرح ہم جو ہے اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ہم نے E1 E2 یہاں پہ ڈٹرمن کر لیا تھا, E1 E2 اینڈ E3 کو. تو اب ہم انہی کو ایکس وائی اور زی جو اس کو ہم عام طور پہ ای وائی کو جو یونٹ ویکٹر ہے اس کو ہم وائی لکھتے ہیں, تو اسی طرح ہم لکھ لیتے ہیں E2 کو بھی ہم نے ڈٹرمن کر لیا تھا. اٹ واز آل ڈٹرمنڈ بیکاز اٹس سمپل یوز آف جیومیٹری, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کر لیا تھا. تو یہ جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ادھر ای ایکس کی بجائے ادھر ہم ایکس کہہ دیں یونٹ ویکٹر, اس کو ہم وائی یونٹ ویکٹر کہہ دیں. تو بیسکلی آپ کے پاس یہ اور یہ ریزلٹس آ جاتے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائٹ بائنڈنگ ماڈل کے لیے جو اسینشیل چیز ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ الیکٹران جو ہے پروپیگیٹ کس طریقے سے سسٹم کے اندر پروپیگیٹ کرتا ہے اور اس کی کیا انرجی کنٹریبیوشن ہے اس پروپیگیشن کی. تو اسینشلی ہم اس کا سسٹم کا ہیملٹونین لکھنا چاہتے ہیں, اور ہیملٹونین بھی اس ٹائی ماڈل کے اندر جہاں پہ ہم صرف اور صرف ایک آربیٹل یعنی کہ پی زی آربیٹل آن اے کاربن ایٹم کو کنسیڈر کر رہے ہیں. سو سیکنڈ کوانٹائزیشن میں اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہیملٹونین یا کسی بھی آپریٹر کو لکھنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کریشن اور انہائلیشن آپریٹرس کی ٹرمز میں ان کو لکھا جاتا ہے. اچھا, کریشن آپریٹرس اس کانٹیکسٹ میں یعنی کہ جب ہم پروپیگیشن آف الیکٹران یا دوسرے لفظ میں انہائلیشن آف این الیکٹران فرام ون اسٹیٹ اینڈ کریشن آف الیکٹران ان ادر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں آن ہنی کوم لیٹرس ان گریفین, تو اس کے لیے جب ہم نے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کریشن آپریٹر تو یہ سی ڈیگر جو ہے کریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, A/B جو ہے اے اور بی لیٹر سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, آر اس کا پوزیشن ویکٹر ہے, اور سگما جو ہے نا اسپن پروجیکشن کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ سی ڈیگر آپریٹر ود دیز سبسکرپٹس دے کریٹ این الیکٹران ود اسپن سگما on the carbon pz orbital on site R of A and B sub lattice. کیونکہ اب A سب لیٹس ہو یا B سب لیٹس ہو, آپ نے اگر اس لیٹس اسٹرکچر کے اندر کوئی اوریجن کسی ایٹم کو رکھنا ہے, کسی مثال کے طور پر A ایٹم کو, تو مختلف A ایٹمز جو ہیں وہ آپ ریچ کر سکتے ہیں فرام دس A ایٹم بیکاز دیز آر براوے لیٹسز. تو ان کی R جو ویکٹر ہے وہ مختلف A ویکٹرز کو ڈیفائن کرتا ہے, یعنی اس کا جو ہے پوزیشن ویکٹر وہ ڈیفائن کرے گا, R بتائے گا کہ کون سے ایٹم کی آپ بات کر رہے ہیں. اسی طرح B کا بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو وین وی سے دیٹ وی وانٹ ٹو رائٹ دا ہیملٹونین فار دس سسٹم, وی ہیو ٹو لک ایٹ دا انرجی کنٹریبیوشن آف دیز الیکٹرانس وین دے پروپیگیٹ ان دس سسٹم. تو دو پروسیسز ہو سکتے ہیں اس میں, کیونکہ ہم الیکٹرانس کی آپس میں انٹریکشن کو کنسیڈر نہیں کر رہے. So the only thing is these are electrons on a single orbital, the pz orbital, on each carbon atom. تو یہ پاسبل ہے کہ الیکٹران جو ہے وہ بی ایٹامک سائٹ پر انہائلیٹ ہو اور اے پہ کریٹ ہو. تو یہ وہ پروسیس ہوگا, بی پہ انہائلیٹ ہوا, اے پہ کریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بی سے وہ پروپیگیٹ کر کے اے پہ چلا جاتا ہے, بی ایٹم سے
اے پہ چلا جاتا ہے، بی کے پی زی آربیٹل سے اے کی پی زی آربیٹل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاسبلٹی ہے ود ایکول پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ کہ اے سے بی پہ چلا جائے، کیونکہ اے کے بی نیئرسٹ نیبر ہے، بی کے اے نیئرسٹ نیبر ہے۔ تو یہ بیسکلی جو پروپیگیشن الیکٹران کی ہو رہی ہے گریفین اسٹرکچر پہ، وہ ہاپنگ بٹوین اے اینڈ بی سائڈس ہے، کیونکہ نیئرسٹ نیبر پر۔ اس کو اگر ہم سیکنڈ کوانٹائزیشن میں لکھنا چاہیں تو پروسیس ویئر، یہ سیکنڈ ٹرم کو پہلے دیکھتے ہیں، رائٹ سے پڑھنا شروع کریں کہ دس ریپرزینٹس انائلیشن آف این الیکٹران، جس کو میں ٹک مارک کیا نا، سی جو نظر آ رہا ہے، اٹس این انائلیشن آف این الیکٹران آن سب لیٹس on an atomic site at sublattice A at position vector r with spin projection sigma, and creation of an electron on B atom at position r prime at sigma. کیونکہ وہ r ہے تو یہ r prime ہوگا، کوئی اور پوزیشن ہے B کی، but we can define that، جو کہ ہم آگے کر کے کریں گے کہ relative to A اس کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ ہمیں nearest neighbor vectors پتہ ہے۔ تو دس پروسیس، یہ جو وہ پروسیس ہے، یہ پروسیس ہے جس میں اے سے بی میں پروپیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ اس کا ہرمیشین کانجوگیٹ پروسیس ہے، ریورس پروسیس ہے، جس میں بی سے اے میں، بی میں انائلیشن، اے میں کریشن، بی میں انائلیشن، اے میں کریشن، اے میں انائلیشن، بی میں کریشن۔ تو اے میں انائلیشن، بی میں کریشن مطلب یہ کہ اے سے بی، اور بی میں انائلیشن، اے میں کریشن مطلب بی سے اے۔ تو یہ دو پروسیسز ہو سکتے ہیں، اینڈ یو سم اوور آل آف دیم، کیونکہ مختلف یہ جو اینگولر بریکٹ ظاہر کر رہی ہے کہ نیئرسٹ نیبرز ہی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر اے ہے، اگر اے اٹامک سائٹ پر ہے، یہاں پہ اے پہ ہے، تو وہ نیئرسٹ نیبر میں ہی جائے گا، بی اور بی پہ، نو ادر پلیس۔ سو نیئرسٹ نیبر پہ ہی یہ ہاپنگ ایمپلیٹیوڈ موجود ہے۔ اس لیے یہ اینگولر بریکٹ جو ہیں یہ نیئرسٹ نیبر پیئرنگ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ اور سم اپ کر رہے ہیں، تمام نیئرسٹ نیبرز پہ سم کرتے چلے جائیں گے، تو ہر جو پروپیگیشن ہے، ہر یہ ہاپنگ جو ہے، ایک کائنیٹک ٹرم دے رہی ہے ہیملٹونین، بیکاز اٹ از the energy of motion, and if you add over all the nearest neighbors, then you get what you can call the total energy, the total kinetic contribution to the energy. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک مائنس ٹی ٹرم بھی ہے، اس میں ایک مائنس ٹی ٹرم بھی ہے، یہ ادھر والی، یہ بیسکلی ٹی جو ہے وہ یہ انرجی اسکیل دیتا ہے آف ٹنلنگ اور ہاپنگ۔ اس کو کئی دفعہ ٹنلنگ میٹرکس ایلیمنٹ یا کئی دفعہ ٹنلنگ ایمپلیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اینڈ سنس اٹ ہیز ٹو ہیو دا ڈائمینشنز آف انرجی۔ مائنس کی فکر نہ کریں، جسٹ کنونشن۔ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کیا ایمپلیٹیوڈ ہے یا کیا انرجی کنٹریبیوشن ہے فار ایچ آف دیز ہاپنگ پروسیسز، اور انرجی اسکیل پہ اس کی ویلیو جو ہے دیٹ ون کین ایکچولی ڈیٹرمن فرام ویریس بینڈ اسٹرکچر کیلکولیشنز اینڈ فرام ایکسپیریمنٹس کہ اس کی ویلیو جو ہے اراؤنڈ 3 الیکٹران وولٹس ہے گریفین کے اندر، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو پی زی آربیٹلز ہیں نیبرنگ ایٹمز کی وہ کتنے قریب ہیں۔ اف دیر از اے لارج اوور لیپ دس وڈ بی ٹنلنگ ایمپلیٹیوڈ وڈ بی لارج، اینڈ اف دے آر فردر اوے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹنلنگ ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اوور لیپ بٹوین دا آربیٹلز۔ اچھا، اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو آر پرائم ویکٹر ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا آر ویکٹر، بیکاز جو آر پرائم ہم صرف نیئرسٹ نیبرز لے رہے ہیں، تو نیئرسٹ نیبرز جو ہیں وہ ہم آر پرائم کو لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں اس ٹرم میں یہ بیسکلی آر پرائم ہے، جس کو ہم نے آر پلس ای جے لکھا ہے۔ ای جے کیا ہے؟ ای جے جو ہے وہ ہے، ای جے کین بی E1, E2, یہ جو ویکٹر ہے E3, it can be these 3 vectors, and you are summing over 1 to 3, so تمام نیئرسٹ نیبر کے اوپر آپ سم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں بی
سے اے پہ جانے کا پروسیس. اٹ کوڈ بی فرام ایچ آف دا 3 نیبرس. وہ ایٹم 1 سے بھی ہو سکتا ہے, ایٹم 2 سے بھی ہو سکتا ہے, اور تینوں کی کنٹریبیوشن کو ہمیں شامل کرنا چاہیے ٹوٹل انرجی کنٹریبیوشن کو, تاکہ ہمارے پاس ہیملٹونین میں وہ ساری کنٹریبیوشن. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہاپنگ ہو رہی ہے بی سے A1 سے, B1 سے اے سے, یا B2 سے, یا B3 سے. ٹھیک ہے نا. اس کو میں تھوڑا سا مٹا کے سیدھے مطلب صاف کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس کو ہم پھر اس طریقے سے, یہ جو اوپر والا ہیملٹونین ہے, اس کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس میں ہم نے جو آر پرائم ہے اس کو آر پلس ای جے کے فارم میں لکھ دیا ہے, اور اب ہم سم کر رہے ہیں تمام آرس پہ. اس کا مطلب ہے کہ ہر اے ایٹم پہ, اور ہاپنگ پروسیس ہم لے رہے ہیں ٹو دا نیئرسٹ نیبرس. اور اس میں ہرمیشن کانجوگیٹ جو ایچ سی نظر آ رہا ہے وہ ہرمیشن کانجوگیٹ ہے. ہرمیشن کانجوگیٹ کا مطلب ہے جو یہ ٹرم ہے اس کا ہرمیشن کانجوگیٹ لے لیں. ہرمیشن کانجوگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ویکٹرز ہیں اے بی, 2 آپریٹرز ہیں اے بی, تو جب ہرمیشن کانجوگیٹ ان کا لیا جاتا ہے تو یہ بی ڈیگر اے ڈیگر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ریورس آرڈر اینڈ ٹیک دا ہرمیشن ایڈجوائنٹ. تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ سی ڈیگر اے ہے اور سی بی ہے, اور اس کا اگر آپ لیتے ہیں یہ ٹرم ڈٹرمن کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ٹرم ہے اس کا ہرمیشن, جب ہرمیشن کانجوگیٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلی والی ٹرم کا آپ نے ہرمیشن, پہلی والی ٹرم میں سی اے ڈیگر آ رہا ہے اور سی بی آ رہا ہے, اور پھر آپ اس کا ایڈجوائنٹ لے لیں. تو پھر آپ جب کریں گے تو یہ سی بی آ جائے گا ڈیگر پلس ملٹی پلائڈ بائی سی اے. جب اس کا ایڈجوائنٹ لیں گے سی اے کا ایڈجوائنٹ لینا ہے تو سی اے بن جائے گا. ایڈجوائنٹ آف این ایڈجوائنٹ گیو یو سی اے. تو یہ آپ دیکھیں تو یہ وہی ٹرم ہے جو ادھر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے, سی اے اینڈ سی بی ڈیگر, اور یہ آرڈر ہے. تو یہ کمپیکٹ فارم ہوتی ہے لکھنے کی, اور اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ دونوں پروسیسز جو ہیں دے آر ہرمیشن ایڈجوائنٹ آف ایچ ادر. سو اگر آپ کا پروسیس اے ٹو بی ہے, ایکویولنٹلی بی ٹو اے بھی کنٹریبیوٹ کرے گا. اچھا, اب اس سسٹم کے اندر کیونکہ اب اس کو ہم نے بیسک ہمارا ایم کیا ہے کہ ہیملٹونین یہ ہمارے پاس یہ سیکنڈ کوانٹائز نوٹیشن میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا بیسک ہیملٹونین ہے. تو لیٹ می اریز آل دیز تھنگس تاکہ یہ صاف صاف ہمیں نظر آئے کہ کس ہیملٹونین کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ بھی مٹا دیتا ہوں. اچھا, یہ جو ہیملٹونین ہے یہ ہمارا بیسک ہیملٹونین ہے. سیکنڈ کوانٹائز فارم میں ہم نے اس کو لکھ لیا ہے, اور ہمارا اب ایم کیا ہے کہ بینڈ اسٹرکچر معلوم کرنا ہے. یعنی بیسکلی ہم نے معلوم کرنا ہے, اب یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ انرجی آف الیکٹرانس ان دس سسٹم. الیکٹرانس کون سے والے؟ وہ الیکٹرانس جو کہ پی زی آربیٹل میں ہیں, سنگل الیکٹران آن سنگل آربیٹل on each atomic site, and they contribute to the energy because they can propagate on this lattice. They have a kinetic energy contribution which is given by this. So there is no potential energy term, only the kinetic term in the Hamiltonian. اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ان الیکٹرانس کو معلوم کریں کہ ان الیکٹرانس کی کیا انرجی کیا ہو سکتی ہے سسٹم کے اندر, وہ کن پیرامیٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, سو فار. اور تو اس کے لیے ہم نے اسینشلی اس ہیملٹونین کو ڈائگنلائز کرنا ہے. یہ ڈائگنل نہیں ہے کیونکہ اس میں ادھر اے آ رہا ہے ادھر بی آ رہا ہے, تو اٹس ناٹ اے ڈائگنل ہیملٹونین یٹ, بٹ وی وانٹ ٹو ڈائگنلائز اٹ. اس میں ہم یہ ایک انفارمیشن کا استعمال کر سکتے ہیں کہ سسٹم کیونکہ ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ ہے تو مومنٹم از اے گڈ کوانٹم نمبر. اس کا مطلب مومنٹم کرسٹل مومنٹم کنزرو ہوگا اس سسٹم کے اندر. تو اٹ وڈ بی یوزفل ٹو ایکسپریس دیز آپریٹرز ان ٹرمز آف دا مومنٹم آئیگن اسٹیٹس, یعنی کہ پلین ویو اسٹیٹس میں ہم ان کو ایکسپینڈ کریں, یعنی دوسرے لفظوں میں ہم ان کی فوریر سیریز ایکسپینشن کریں. تو فوریر سیریز ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو سی ویکٹرز ہیں, سی آپریٹرز ہیں, ان کو ہم آر اسپیس میں ہیں, یہ دیکھیں نا یہ آر میں ہے نا, ادھر آر آ رہا ہے, ادھر آر پلس ای جے آ رہا ہے, تو یہ پوزیشن اسپیس میں, یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں. ناؤ وی وانٹ, سنس momentum is a conserved quantity, so we want to express them in wave vector space.
تو آر کو کی بجائے ہم کے کی ٹرمز میں اسے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو گو فرام آر اسپیس ٹو کے اسپیس. سو وی کین رائٹ دیز ایز اے فورئر سیریز. اس میں الفا جو ہے یہ اے اور بی لیٹر سائٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. الفا کین ٹیک دا ویلیو. تو ہمارے پاس کیونکہ ہمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریشن اور انہائلیشن آپریٹرز جو ہیں یہ سی اے اور سی بی کریشن اور انہائلیشن آپریٹرز ہیں. تو اس میں کبھی ہمیں اے کی بھی ضرورت پڑے گی اور بی کی بھی ضرورت پڑے گی جب ہم اس میں سبسٹیوٹ کریں گے. اس ایکویژن میں جب ہم سبسٹیوٹ کریں گے اس ہیملٹونین میں, جب ان آپریٹرز کی ایکسپینشن کو ڈالیں گے تو اس میں کبھی الفا اے ہوگا اور یا الفا جو ہے وہ بی ہوگا اور آر ہوگا, اور جہاں پہ آر پلس ای جے ہے وہاں آر پلس ای جے ڈال دیں گے. تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. تو اگر اے کے والا آپ نے دیکھنا ہے تو یہ بن جائے گا سی اے آر سگما, اور ادھر بھی جو ہے ود دیس کوفیشنٹس, اینڈ دین یو ہیو سی اے کے سگما. سگما مینس اسپن پروجیکشن. اچھا ایک چیز میں آپ کو مینشن کرنا بھول گیا جو مجھے ابھی خیال آیا, وہ یہ تھا کہ جس میں آپ ان ٹرمز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہائلیشن کریشن ہو رہی ہے ود دا سیم اسپن پروجیکشن. سگما سگما ہی ہے, سگما پرائم نہیں بن رہا. تو اس میں ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جب یہ ٹنلنگ یا ہاپنگ ہو رہی ہے تو اس میں اسپن پروجیکشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. اگر اسپن اپ ہے الیکٹران تو اسپن اپ ہی پروپیگیٹ کرتا ہے, اور اگر اسپن ڈاؤن ہے اسپن ڈاؤن کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس گریفین جو ہے کاربن ایٹم سے مل کے بنا ہوا ہے, اینڈ سو اٹ ڈزنٹ ہیو, دیز آر ناٹ ہیویئر ایٹمس, سو دے ڈو ناٹ ہیو اسٹرانگ, دی سسٹم ڈز ناٹ ہیو اسٹرانگ اسپن آربٹ انٹریکشن. اس لیے اسپن فلپ پروسیسز جو ہیں ان کا پرابیبلی ایمپلیٹیوڈ بہت کم ہے, اس لیے ہم سیم اسپن کے ساتھ پروپیگیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں سسٹم کے اندر. اچھا جی, یہ جو ہے نا یہ سیریز ایکسپینشن جب آپ نے لکھی فورئر سیریز ایکسپینشن, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں این اے جو ہے یہ نمبر آف یونٹ سیلز ہیں. اب یونٹ سیلز میں 2 ایٹمس پر یونٹ سیل ہیں, اس لیے دیز آر ہاف دا نمبر آف سائٹس. اور یہ جو ہے کے جو ہے وہ فرسٹ برلان زون میں ہی ہوگا, کیونکہ آل دا کے ویکٹرز بیانڈ دا فرسٹ برلان زون کین بی ٹرانسلیٹڈ بیک ٹو دا فرسٹ برلان زون بیکاز دے آر اونلی ڈیفائنڈ اپ ٹو اے ریسیپروکل لیٹس ویکٹر. سو اب آپ یہ سب چیزیں اس میں واپس ہیملٹونین میں سبسٹیٹیوٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ لیٹ می سی واٹ شوڈ آئی ڈو. اوکے, اس میں ادھر واپس اس کو دیکھیں نا. اب ہم نے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہے اس کو ہم نے استعمال کر کے ادھر ہم نے سبسٹیوٹ کرنا. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ فار اے سیکنڈ. ریممبر دیٹ دیر آر سمیشنز اوور سمیشن اوور سگما, سمیشن اوور آر, سمیشن اوور جے. تو یہ سگما کے اوپر سمیشن, آر کے اوپر سمیشن اور جے کے اوپر سمیشن وہیں پہ رہ رہی ہے. البتہ اب آپ کیونکہ اس میں ایک سی ڈیگر آ رہا ہے اور ایک سی آ رہا ہے تو آپ کو 2 کے اوپر سمیشنس ڈالنی پڑیں گی. مگر کیونکہ یہ پروڈکٹ ہے تو ایک اگر کے رکھیں گے تو دوسرے کو, اگر ایک کے ہوگا تو دوسرے کو کے پرائم رکھنا پڑے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس لیے سی ڈیگر اے کے آ جاتا ہے تو سی بی جو ہے وہ کے پرائم ہوگا. پہلی ٹرم کو آپ دیکھیں نا, سی اے جو ہے وہ سی اے کے سگما بن جائے گا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سی اے کے سگما ہے یہاں پہ, اور سی بی جو ہے سی بی کے پرائم سگما بن جائے گا. اس کو دیکھیں نا, سی بی کے پرائم سگما. اب آر ڈپینڈنس جتنی بھی ہے وہ اس ایکسپونینشیل فیکٹر میں ہے. اس سی ڈیگر اے میں آ رہا ہے تو یہ ویسے کا ویسا ہی یہاں پہ آ جائے گا. صرف یہ خیال رکھیں کہ یہ سی تھا, ادھر سی تھا, تو سی ڈیگر جب اس کا لکھیں گے تو یہاں سائن چینج ہو جائے گا یا مائنس آ جائے گا ایکسپوننٹ, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کو جب ایڈجوائنٹ اس کا لیں گے تو آئی جو ہے آئیوٹا یا آئی جو ہے وہ مائنس آئی بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو ادھر مائنس آئی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ مائنس آئی آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو کے پرائم کے ساتھ ٹرم ہے, یعنی یہ جو ٹرم ہے جب آپ بی کے لیے کریں گے تو اس میں کے کی بجائے یہاں کے پرائم ڈالیں گے, اور آر کی بجائے کیا ڈالنا ہے, ادھر دیکھیں آر کی بجائے آپ نے آر پلس ای جے ڈالنا ہے. تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ایکسپونینشیل آئی کے پرائم آر پلس ای جے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ نے یہ فرسٹ ٹرم جو ہے وہ اس طریقے سے لکھ لی. اگلی والی ٹرم جو ہے وہ ہرمیشین کانجوگیٹ ہے اس کا. اب اس ٹرم کو اگر آپ یہ پہلی ٹرم میں ایکسپوننٹس کو اگر آپ دیکھیں
تو یہ والی ٹرم ویسی لکھی جائے گی. اس میں آر اس کو لکھا جاتا ہے ایکسپونینشیل آئی کے پرائم ڈاٹ آر اور ایکسپونینشیل آئی کے پرائم ڈاٹ ای جے. آر والے ایکسپوننٹس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور ای جے والی علیحدہ ہوگی. یہ کرونیکر ڈیلٹا کی ایکسپینشن آپ استعمال کر سکتے ہیں, جس اسٹینڈرڈ ایکسپینشن آف کرونیکر ڈیلٹا, جس طرح ڈراک ڈیلٹا کی انٹیگریشن کے فارم میں آتی ہے, کنٹینیوس ایکسپینشن ہے, کنٹینیوس ایکسپینشن ہے, اس کی ڈسکریٹ ایکسپینشن ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ چاہیں تو جیشی کتاب یا کٹیل یا ایشکرافٹ مین سب میں یہ اسٹینڈرڈ رزلٹ ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم استعمال کریں, اب یہ دیکھیں نا, اب اس قسم کی آر کے اوپر جو سمیشن تھی اور یہ استعمال کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس اس قسم کی فارم بن رہی ہے ایکسپوننٹ میں, تو آپ یہ آئیڈینٹی استعمال کر سکتے ہیں. جب یہ آئیڈینٹی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس کرونیکر ڈیلٹا آ جاتا ہے. وہ آپ کو مدد کرتا ہے. یہ کے والی جو سمیشنز ادھر لکھی ہوئی ہیں نا, یہ کے والی سمیشنز, کے یا دوسرے لفظوں میں کے پرائم والی ہے, ان میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں. اگر سے کے پرائم والی سمیشن آپ پرفارم کر لیتے ہیں, یہ کے پرائم والی, کیونکہ کے پرائم میں والی سمیشن میں صرف نان زیرو ٹرم وہ ہوگی, یعنی ون جو دے گی ٹرم, وہ ٹرم نان زیرو ہوگی جہاں کے پرائم ایکول ٹو کے ہو. تو کے پرائم ایکول ٹو کے ہو جائے گا اور صرف ایک سمیشن کے اوپر رہ جائے گی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی باری جب آپ یہ سارا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ایک سمیشن کے اوپر رہ گئی, اور وہ جو ہے وہ یہ کے اوپر سمیشن رہ گئی. جے کے اوپر سمیشن پیچھے سے چلی آ رہی ہے, سگما اسپن کے اوپر بھی یہاں پہ آ رہی ہے, اور آپ کے پاس بیسکلی یہ رہ گیا. اس کو کیونکہ آپ نے ٹچ نہیں کیا نا, سوائے اس والے ٹرم کو دیکھیں, صرف یہ ہے کہ کے پرائم کے برابر ہو گیا, تو یہ ایکسپونینشیل آئی کے ڈاٹ ای جے بن گیا. ہرمیشین کانجوگیٹ اس کا لکھنا چاہتے ہیں, آرڈر چینج ہو جائے گا اے اور بی کا, جہاں ڈیگر تھا وہاں سی ہو جائے گا, اینڈ سو فورتھ. ایکسپوننٹ میں آئی مائنس آئی ہو جائے گا. ٹھیک, اچھا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, اس کو دیکھیں پہلے. اب اس ہیملٹونین کو جو اوپر لکھا ہوا ہے, اس کو آپ ذرا سمپلر فارم میں لکھ سکتے ہیں کہ جو سمیشن اوور جے ہے, کیونکہ دیکھ لیں نا جے کے اوپر جو سمیشن ہے ادھر, یہ والی جو سمیشن ہے جے کی, وہ صرف اس کمپلیکس فیکٹر کو اور اس کمپلیکس ایکسپونینشیل فیکٹر کو افیکٹ کر رہی ہے. باقی آپ دیکھ لیں گے ان آپریٹرس کے اندر تو جے آئی نہیں رہا. تو آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ایک کے کا نام دے دیں, مائنس ٹی جو بار لگا ہوا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں. تو یہ جو چیز ہے آپ نے یہ نئی ڈیفائن کر دی. تو اگر پہلی والی ٹرم میں یہ آ رہا ہے تو اگلی ٹرم میں کیونکہ یہ مائنس آ رہا ہے اس جگہ پہ, تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیکس کانجوگیٹ ہے. اسٹار جو ہے کمپلیکس کانجوگیٹ کو ظاہر کر رہا ہے, اور کیونکہ سمیشن اوور جے ہے تو یہ جے کے اوپر تو سم ہو جائے گا, تو اٹ ول بی اے فنکشن آف کے رہ جائے گا, اس کو آپ ایکس کے کہہ دیا. باقی یہ ٹرمز ویسے آپریٹرز ویسے کے ویسے آ گئے. تو یہ کمپیکٹ فارم جو ہے یہ ہیملٹونین کی ایک کمپیکٹ فارم بن گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ کے پاس ایک کمپیکٹ سی فارم جو ہے ہیملٹونین کی آ گئی ہے ان سیکنڈ کوانٹائزڈ نوٹیشن, یہ والی. تو کے اوپر سمیشن رہ گئی, یہ ہو گئی. جے کے اوپر سمیشن تھی وہ اس فیکٹر کے اندر آ رہی ہے, اس فنکشن کے اندر آف کے. اچھا, اب اگر آپ بعد میں ہمیں استعمال کرنا ہوگا اس چیز کو کہ یہ جو سمیشن ادھر آ رہی ہے یہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرے, تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ای جے پتہ ہے کیا ہے, E1 E2 E3, یعنی کہ بیسکلی یہ جو سمیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تو یہ بن جائے گا ایکسپونینشیل آئی کے ڈاٹ E1, ایک سیکنڈ, ایکسپونینشیل آئی کے ڈاٹ E1 پلس ایکسپونینشیل آئی کے ڈاٹ E2 پلس آئی ایکسپونینشیل کے ڈاٹ E3. ٹھیک ہے نا. اس سمیشن میں جے کی ویلیو 1 2 اور 3 ہو سکتی ہے, تو یہ آپ کے سم اوور 3 ایکسپونینشیل فیکٹر آ گیا. اب E1 جو ہے, E2 اور E3 جو ہے ایکس اور وائی کی ٹرمز میں پتہ ہے ہمیں, اور کے جو ہے کے ڈاٹڈ ود E1 اگر مثال کے طور پہ دیکھیں تو یہ بیسکلی جو ہے یہ کے ایکس پلس کے وائی پلس کے زی ڈاٹڈ ود E1 جو ہے وہ ہم نے
اوپر لکھا ہے اس جگہ پہ، یہ ڈٹرمن کیا ہوا نا E1 ویکٹر، نیئرسٹ نیبر ویکٹر E1 E2 اینڈ E3 نیئرسٹ نیبر ویکٹرز ہیں. تو یہ اے اوور اسکوائر روٹ آف 3 ہے ان دا وائی ڈائریکشن. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے اے اوور اسکوائر روٹ آف 3 along the y ڈائریکشن. جب آپ یہ پروڈکٹ لیں گے تو x ڈاٹڈ ود y would be 0, y ڈاٹڈ y would give you 1, تو and z ڈاٹڈ ود y would give you 0, so you will basically have ky a over square root of 3. تو یہ آپ کو ایکسپوننٹ میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. اسی طرح آپ E2 کے لیے آپ یہ سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے پاس x اور y دونوں کمپوننٹس ہوں گے، یہ اور یہ E3 ہے اور E2 ہے. جب آپ یہ اس میں سبسٹیوٹ کریں، ڈاٹ پروڈکٹ لیں، تو یو کین ایکچولی رائٹ دیز آؤٹ ان دس فارم. ٹھیک ہے، چلو تھوڑا سا اس کو صاف کر لیں. ریز کر دیا اس کو. اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی ٹرم تو ہمارے پاس آ گئی، یہ والی ٹرم تو ہم نے حاصل کر لی، ابھی میں نے کر کے دکھائی. باقی یہ ٹرم آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں بآسانی، اور یہ ٹرم بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اب ان ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ والے فیکٹرز جو ہیں یہ آپ کامن لے سکتے ہیں، اور یہ باقی یہ والے جو فیکٹرز ہیں، یہ والا اور یہ والا مل کر آپ کو ٹوائس آف کوسائن KX اوور A اوور 2 دے دے گا. یہ والے جو فیکٹرز ہیں یہ 7 آ جائے گا، اور یہ والا جو ہے یہ اس میں پھر آپ ایڈ کر دیں. تو بیسکلی یہ بھی ایک سمپل فارم KX KY کی فارم میں یہ آ جاتا ہے. تو اب ہم اس کمپیکٹ فارم آف دا ہیملٹونین پہ پہنچ گئے ہیں. یہ والا اس میں جو سمیشن اوور K ہے فار اے گریفین لیٹس، نیئرسٹ نیبر ہیں یہ بھی ہم KX KY اور KZ، اور A جو نیئرسٹ اے کی ٹرمز میں ہم نے لکھ لیا. اے کو ہم A0 کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں، کاربن ڈسٹنس کی ٹرمز میں. اے جو ہے یہ A0 کی ٹرمز میں اگر لکھنا چاہیں تو بعد میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو ناؤ تھنگز اب فار ہم نے سب چیزوں کو جو ہے یہ بیسک ہیملٹونین ایک کمپیکٹ فارم میں لکھ لیا ہے فار دا گریفین سسٹم. اب ہمارا مقصد اب یہ کیا ہے، ہم نیکسٹ ایم ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم نے ڈائگنلائز کرنا ہے. ابھی یہ ڈائگنل تو ہے نہیں، یہ ابھی ڈائگنل نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ادھر A آ رہا ہے، ادھر B آ رہا ہے، اٹس ناٹ ڈائگنل. سو وی ہیو ٹو سم ہاؤ فائنڈ ڈائگنلائز اٹ اینڈ سم ہاؤ فائنڈ دا انرجی اسپیکٹرم اینڈ سو فورتھ. تو وہ ہم اب نیکسٹ ٹائم لیکچر میں کریں گے. تو آج ہم ادھر روک لیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اپلوڈ کرنے میں نا زیادہ لمبی فائل کر دیں تو اپلوڈ کرنا، پھر آپ لوگوں کی ڈاؤن لوڈ کرنا ایشو آ جاتا ہے، تو پھر مجھے ایک جگہ جا کے روکنا پڑتا ہے. تو ابھی میں ادھر روکتا ہوں، پھر یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے. سو اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں.